بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر شد معذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا بقی عشر من رمضان شد معذرہ واعتزل اہلہ رواہ احمد او کما قال۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے اور گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور اسی حدیث کی مزید تشریح جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لیا ہے، اس میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن باقی رہ جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کمر بند یعنی کمر ہمت کس لیتے اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جاتے۔ پہلی حدیث جو متفق علیہ ہے یعنی بخاری اور مسلم دونوں اسے روایت کر رہے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح میں کتاب الصلاۃ التراویح باب ہے العمل فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں حضور علیہ السلام کا عمل۔ امام مسلم اپنی صحیح میں کتاب الاجتہاد باب الاجتہاد فی عشر الاواخر من شہر رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مجاہدہ اور کوشش کرنا۔ ابو داؤد اپنی سنن میں ابواب شہر و رمضان باب ہے فی قیام شہر رمضان، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا۔ ابن ماجہ اپنی سنن میں کتاب الصیام باب ہے فی فضل العشر الاواخر من شہر رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں کی فضیلت کے بیان میں۔ احمد بن حنبل اپنی مسند میں اس کو لائے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی الانعام فی فضل الصیام والقیام حدیث کا نمبر ہے 5۔ راویہ اس کی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں تو وہ گھر کا حال بیان کر رہی ہیں کہ جب رات ہو جاتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول غیر رمضان میں کیا ہوتا اور رمضان میں کیا ہوتا، اور پھر رمضان میں بھی جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، کیونکہ اب رمضان کی الوداعی کا موقع آ گیا ہے اور اعتکاف کا عشرہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، مجاہدہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ عبادت کا منظر جو ہے وہ پیش ہوتا، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شے آخری عشرے کی فضیلت کہ آخری عشرے میں اعمال بڑھا دیے جائیں۔ جوں رمضان گزر رہا ہے، آج مثلاً 14واں روزہ جو ہے وہ ہم شروع کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہر آنے والا دن مومن کے لیے کرم، عطا اور بخشش لا رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر آنے والا لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات میں بلندیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آج بھی اللہ رب العزت کا درود اور فرشتوں کا درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ رہا ہے، اور امت بھی درود پڑھ رہی ہے، تو اللہ رب العزت جب شان بلند کرتا ہے تو ہر لمحہ آج بھی حضور علیہ السلام کا مقام، شان اور عظمت بلند ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بہت زیادہ تیاری کرتے، لیکن آخری عشرے میں تیاری کا عالم مزید تیز ہو جاتا، اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ امت کو تعلیم ملے کہ جوں آخری دنوں میں رمضان کے امت داخل ہو تو ان کے اعمال میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے دوستوں کی 3 علامات بیان کرتے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جوں ان کا علم بڑھے تو ان کا جو ہے وہ ان میں عاجزی انکساری بڑھتی چلی جائے، جوں ان کا جو ہے وہ عمر بڑھے ان کا عمل جو ہے اس کے مطابق بڑھنا شروع ہو جائے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے، عمر کے ساتھ ہم کہتے ہیں اب دردیں ہو گئی ہیں، اب
آ نہیں سکتے مسجد میں، اب بڑے کام ہیں، جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انسان جو ہے وہ سستی میں اور اس غفلت میں مارا جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جوں جوں اس کا فقر بڑھے تو اس کی سخاوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت کی دوستی کا عالم یہ ہے کہ رمضان کا عشرہ ہے، رمضان کے دن ہیں، اور بندے جو ہیں وہ سحری کھا کر گھر میں رہ جاتے ہیں اور مسجد میں نہیں آ پاتے۔ اللہ رب العزت انہیں توفیق دے کہ وہ اس سستی سے نکلیں اور اپنے قدم اللہ کے گھر کی طرف بڑھائیں۔ البتہ اگر کسی کا عذر ہے، بیماری ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اس میں مزید محنت کرنی چاہیے۔ کم سے کم جو ہے وہ فرض نماز کے اندر، پہلے وقتوں کے اندر کوئی آدمی ڈس ایبل بھی ہوتا تو 2 لوگ اسے کندھے پہ اٹھا کے لاتے اور جماعت میں شامل کروا دیتے تھے کہ جماعت کی اتنی زیادہ فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری بات ہوتی ہے ہمت کے ساتھ۔ بندے کو اگر ہمت ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دیتا ہے، وہ ہمت بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن بندے نے کچھ اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے توفیق عطا کر دیتا ہے۔ جیسے اردو کا ایک جملہ ہے، ہمت بندہ مدد خدا، یا ہمت مرداں مدد خدا۔ بندے ہمت کرتے ہیں، اللہ ان میں مدد ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو کمر بستہ ہو جاتے۔ کمر کو باندھ لینا، کمر بستہ ہونا، کمر کو جو ہے باندھ لینا، یعنی کمر کو مضبوط کر لینا، کمر کو جو ہے وہ کھڑا کر لینا، اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کرنا اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لینا۔ 2 چیزیں، ایک ہے بندے کا مینٹلی اس کے لیے جو ہے وہ پریپیئر ہونا، دوسرا ہے فزیکلی پریپیئر ہونا۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہم بھی ایسا کریں، لیکن فزیکلی نہیں کر پاتے، اور بہت سارے جو ہے لوگ اپنا مینٹلی جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں اور فزیکلی بھی انہیں توفیق مل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ فزیکلی تیار ہوتے ہیں لیکن مینٹلی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ رب العزت دونوں طرح کی ہمت دے کہ بندہ جو ہے مینٹلی بھی عبادت کے لیے راغب ہو، اس میں شوق ہو یا خوف ہو، اور فزیکلی بھی اس کے لیے جو ہے پریپیئر ہو۔ اور یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ بندہ نیک کام سوچے اور اللہ اسے توفیق نہ دے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت جو بندہ بھی نیکی سوچتا ہے اللہ اسے چانس ضرور دیتا ہے، تاکہ بندہ یہ نہ کہے مولا نے مجھے چانس نہیں دیا۔ اللہ رب العزت اسے جو ہے وہ موقع ضرور فراہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دن بیتے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور آخری عشرہ جو ہے داخل ہونے کو ہے، اور فرمایا کہ اس کی راتوں کو زندہ رکھتے۔ اب یہ دیکھیں کتنا عظیم ادب سے بھرا ہوا کلام ہے۔ دخل العشرہ شدہ میزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، 4 جملے ہیں سارے، اور اس کے اندر کتنی معرفت اور کتنا مفہوم جو ہے ام المومنین نے جو ہے وہ سمو دیا ہے کہ راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اب راتوں کو زندہ رکھنا کیا ہے؟ ایک ہے جاگنا راتوں کو، اور جاگنے سے بھی مراد یہ ہے کہ ان جاگنے میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو، عبادت ہو، اور عبادت میں مختلف فلیور ہوں، اور فلیور کے ساتھ ساتھ بندے کی آنکھیں بھی اشک میں بہہ رہی ہوں، بندے کی آنکھوں سے بھی آنسو جو ہے رواں ہوں، اور بندے کا دل لگا ہو، لو لگی ہو۔ یہ نہیں کہ جب صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ تھکایا ہوا ہے اور پڑھنا ہے، ذہن تھکا ہوا ہے اور بندہ جو ہے وہ نماز میں لگا ہوا ہے، ایسے کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ آرام کرے اور پھر اٹھ کر فریش ہو کر دوبارہ کرے۔ جیسے کسی نے کہا کچھ جاگن کچھ جاگ نہ جانن، کچھ جاگ دیاں بھی ستے ہو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جاگ رہے ہیں، کچھ جو ہے ان کو جاگنے کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ بھی ہیں تو حالت بیداری میں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے، وقت ان کا جو ہے وہ جا رہا ہے، یعنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں یا کسی اور مشغلے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو جاگ کر بھی سوئے ہوئے ہیں، اور کچھ بیان کیا کہ کچھ وہ ہیں جو سو رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت ان سے ان کے سوئے ہوئے پر بھی پیار کر رہا ہے، انہیں اپنا جو ہے وہ دیدار عطا کر رہا ہے خواب کی صورت میں، یا انہیں رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ تو یہ راتوں کا زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ راتوں کو اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگایا جائے۔ اور یہ بھی آسان سا طریقہ ہے، جس آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوا اور درمیان میں کوئی نافرمانی نہیں کی، تو اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس انٹینشن میں سویا کہ میں صبح اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کروں گا، تو اس کو
اس کا اجر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل کرتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں غیر رمضان اور رمضان میں صحابی نے پوچھا کہ ام المومنین فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی رمضان میں؟ تو ام المومنین نے سوال کی کریکشن کرتے ہوئے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد پڑھتے اور 3 رکعت وتر کو ملاتے، اور آپ اس کے پڑھنے کے انداز یعنی اس کے قیام کی کیفیت نہ پوچھئے، طولہن و حسنہن، کہ اتنا طویل قیام فرماتے اور اتنی حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اس نماز کو جو ہے پڑھا جاتا، اس کا بیان نہیں ہو سکتا کہ اتنی زبردست نماز جو پڑھتے تھے، رکت طاری رہتی، اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی، ہچکی بن جاتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محویت کے عالم میں اپنے رب کے ساتھ جو ہے ملاقات میں ہوتے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی یعنی راتوں کو زندہ کرنے کی ایک کیفیت تھی۔ اور پھر آخری عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر یعنی کس لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، یعنی سونے کے لیے بیڈ پر تشریف نہیں لاتے جیسے کہ اگلی حدیث میں آیا، اور ساتھ ساتھ کیا سلسلہ ہوتا کہ گھر والوں کو بھی جگاتے، ان کو بھی ترغیب دیتے کہ اٹھو، یہ آخری عشرہ ہے، اللہ رب العزت سے جہنم سے خلاصی حاصل کر لو، اس سے اس کا کرم مانگ لو، اس سے اس کی عطا اور بخشش مانگ لو، انہیں بھی جگایا کرتے تھے۔ جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزرا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کرتے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو گھر والے جو ہے وہ اس سنت کو جاری رکھے ہوئے تھے، وہ اعتکاف کرتے تھے۔ یہ ہے ترغیب کا پہلو۔ ترغیب کا پہلو کیا ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں جو ہے انوالو کرے، ان کو کہتا رہے کہ آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، آپ بھی کریں۔ پھر جب بندہ گھر سے دور ہو تو گھر والے خود جو ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے دیتا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ ڈیوٹی پوری کریں گے جو ہمارے بابا یا ہماری ماما جو ہے وہ کرتی تھی، تو وہ اولاد میں وہ چیز جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بندہ اگر کہنا چھوڑ دے تو پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر یہ اپنا ہی کرتے رہیں، یہی پڑھتے رہتے ہیں، بس ہمیں تو کہتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کا سلسلہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، ان کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رمضان کے جوں جوں دن اب کم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی قدردانی عطا کرے اور اپنی نعمت، اپنا کرم، اپنی عطا، اپنی بخشش اور جہنم سے خلاصی سے نکال کر اپنی جنت کے راستے پر گامزن فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔